سامنے ہی ٹیرس پر فرقان مسکراتا ہوا نظر آیا تو وہ کھل کے گلاب ہوئی۔ جی کہیں کیا بات کرنی ہے؟ اس نے تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے کہا۔ تم اس رشتے سے خوش تو ہو نا؟ فرقان کا جواب فوراً آیا تھا۔ جی۔ حیا کے مارے وہ اتنا ہی کہہ سکی تھی۔ کیا آپ خوش ہیں؟ وہ بستر پر دھوپ سے گرتے ہوئے اب اس سے پوچھ رہی تھی۔ میسج کا رپلائی کرنے کی بجائے فرقان نے اسے کال کر لی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے کال ریسیو کی۔ بحیثیت کزن وہ منگنی سے پہلے بات کر لیتے تھے، مگر ان کے درمیان خاص تکلف شروع سے حائل تھا۔ کچھ بچپن سے ہی اماں نے فرقان سے اس کا پردہ کروا کے رکھا تھا کہ بڑے ہونے پر بیاہ کا ارادہ تھا، تو دوسری جانب فرقان نے بھی اس کے اور اپنے مابین فاصلہ رکھا تھا، اور منگنی کے بعد وہ پہلی دفعہ اس سے بات کر رہی تھی۔ ہیلو مہر، فرقان نے اسے اپنی میٹھی آواز میں پکارا تو مہر کو لگا شاید دنیا میں اس کے نام مہر سے اچھا کوئی اور نام ہے ہی نہیں۔ جی، وہ مشکل سے بولی تو آواز حلق میں ہی پھنس کے رہ گئی۔ میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ سوچا تھا شادی کے بعد ہی کہوں گا، مگر پھر سوچا شادی سے پہلے اقرار کا اپنا ہی چارم ہے۔ وہ اپنی میٹھی آواز میں اس سے ہم کلام تھا۔ مہر کا رواں رواں کان بنا ہوا تھا۔ مہر بانو، میں تم سے محبت کرتا ہوں، شاید تم جاننا چاہو کب سے۔ شاید جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے تب سے لے کر اب تک میں نے صرف تمہیں ہی چاہا ہے۔ کچھ توقف کے بعد وہ گویا ہوا تو مہر کا دل جھوم اٹھا، ساتھ ہی وہ شرم و حیا کی لالی سے سرخ پڑنے لگی تھی۔ کچھ تو کہو۔ دوسری طرف مکمل خاموشی پا کر فرقان اپنے اظہار پر مہر بانو کا ری ایکشن جاننے کو بےتاب ہوا۔ مہر کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو تھا۔ دھک دھک کی آواز کانوں میں آنے لگی تھی۔ جی میں کیا کہوں؟ بوقت وہ اتنا ہی کہہ پائی۔ تم شرما رہی ہو۔ مہر بانو کو لگا جیسے فرقان مسکرایا ہو۔ تمہیں پتہ ہے مجھے سب سے زیادہ تمہاری یہی خوبی پسند ہے، تمہاری سادگی اور معصومیت۔ سادگی عورت میں ایسا نکھار پیدا کرتی ہے جس سے متاثر ہو کر بنا کوئی نہیں رہ سکتا۔ اس نے مزید کہا تو مہر بانو خفیف سی ہوئی۔ لو بھلا، میں کہاں سے سادہ ہوں؟ دل میں سوچا، اچھا اب میں اپنے دل کی کہہ چکا اور تمہارے دل کی تو دل کی دھڑکنوں سے سن چکا ہوں۔ جی تو چاہتا ہے کہ کبھی فون بند نہ کروں، مگر یہ بھی کچھ مناسب نہیں، اس لیے دل کو سمجھائے رکھنا بہت ضروری ہے۔ صرف اس شوق میں پوچھی ہیں ہزاروں باتیں کہ میں تیرا حسن بیاں تک دیکھوں۔ آخر میں اس نے بڑے ترنگ میں شعر کہا اور شب بخیر کہہ کر کال بند کر دی، جبکہ مہر بانو کی زبان تو جیسے تالوں سے چپک کر رہ گئی تھی۔ اس کا دل اس قدر مطمئن اور مسرور تھا۔ یقیناً آج رات جواب میں فرقان کے سپنے ہی آنے والے تھے۔ دوسری جانب میرال اور ماہنور بھی سونے کی تیاریوں میں تھیں، جبکہ ایک وجود ایسا بھی تھا جو اوپر ٹیرس پر کھڑا اظہار محبت کے بعد اپنے دل پر دھرا بھاری وزن سے جیسے خود کو آزاد محسوس کر رہا تھا۔ کتنی ہی دیر ٹیرس پر کھڑے ہو کر فرقان ٹھنڈی یا خستہ ہواؤں کو اپنے اندر اتارنے میں مگن تھا۔ ہلکی ہلکی نمی، ایسے میں وہ اکیلی کالج جاتی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آج انہیں ایک ضروری اسائنمنٹ جمع کروانی تھی اور پنجاب میں تو یوں ہی بارشیں ہوا کرتی تھیں بنا وقت بنا موسم کے۔ تایا جی کی صلاح پر تینوں فرقان کے ساتھ کالج گئیں۔
مہر جب برابر فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تو شرم حیا سے لال گلابی ہونے لگی۔ ایسے تو پہلے بھی کئی بار ہی ساتھ آنا جانا ہوا تھا، لیکن اظہار محبت کے بعد پہلی بار اپنے محبوب کے ہمراہ بیٹھی تھی۔ جو بھی تھا، برسات نے مہر کے لیے خوشگوار موقع بنایا تھا۔ بیک سیٹ پر بیٹھی ماہنور ان دونوں کو میٹھی مسکراہٹ اچھالتے دیکھ کر انجوائے کر رہی تھی۔ سب کچھ ان کے پلان کے مطابق ہو رہا تھا۔ اس نے آرام سے آڈیو پلیئر کا ریموٹ نکال کر سانگ پلے کیا۔ کبھی جو بادل برسیں، میں دیکھوں تجھے آنکھیں بھر کے، تو لگے مجھے پہلی بارش کی دعا۔ رومانٹک سا گیت سنتے ہی دونوں ایک دوسرے میں گم ہو گئے اور پتہ ہی نہیں چلا کہ کب کالج پہنچ گئے۔ اور پھر ماہنور نے تمام قصہ مرچ مسالہ لگا کے میرال کو بتایا۔ مہر شرم سے کبھی منہ چھپاتی تو کبھی بول پڑتی، بس میں چاہتی ہوں میرا بھائی تیرے عشق میں گوڈے گوڈے ڈوب جائے۔ ماہنور خوفناک لہجے میں کہہ رہی تھی، لو جی، پہلی نند ہے جو اپنے بھائی کو زن مرید بنانے کا شوق چڑھ آیا ہے۔ میرال نے اپنی پسندیدہ چاکلیٹ کا ریپر چاک کرتے ہوئے بڑی سی بائٹ لی۔ آج ان کا پہلا پیریڈ فری تھا، سو ہر سو چین ہی چین لکھ رہا تھا۔ اب آگے کیا منصوبہ ہے؟ مہر نے موضوع کا رخ بدلنا چاہا۔ بنو رانی بڑی سیانی، آنکھیں گول گول گھماتے ہوئے ماہنور چہکی۔ میرال کھلکھلانے لگی۔ دراصل آگے کا پلان کچھ یوں ہے کہ کہتے کہتے رک کر ماہنور نے ایک نظر دونوں پر ڈالی۔ مہر بانو ہراساں نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی، جبکہ میرال خاصی ایکسائٹڈ دکھائی دے رہی تھی۔ اور پھر ماہنور کی بات سن کر یہ ثابت ہو گیا تھا کہ مہر بانو کا سہمنا ہرگز غلط نہ تھا۔ چھٹی کے روز میرال فریش جوس لیے کچن سے برآمد ہوئی تو سامنے ہی اماں کو انہماک سے مارننگ شو دیکھتے پایا، جہاں بدنام زمانہ اداکارہ کی کوئی تیسری شادی کی رسومات نہایت دھوم دھام سے ادا کی جا رہی تھیں، اور وہ یوں شرما رہی تھیں مانو پہلی مرتبہ ان حالات سے پالا پڑا ہو۔ وہ الگ بات موصوفہ 2-3 پہلے بھی بھگتا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اماں، کیا یار، آپ بھی یہ فضولیات دیکھتی رہتی ہیں؟ چینل چینج کریں نا، بڑا اچھا ترکی ڈرامہ ریپیٹ ہوتا ہے اس وقت۔ اس نے ماں کے برابر بڑا جوان ہوتے ہوئے انہیں ٹوک کر فرمائش کی۔ لو، یہ خوب کہی تم نے، نوجوان نسل تو ہے ہی شادی سے الرجک۔ اچھا بھلا پروگرام تو ہے، دیکھو کتنی اچھی اچھی رسومات ہو رہی ہیں اور تمہیں یہ فضول لگ رہا ہے۔ اماں برا مان گئی۔ وہ خاموشی سے جوس پینے لگی۔ جوس پیتے پیتے ہی دماغ کی بتی روشن ہوئی۔ ویسے اماں، میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ کسی بہت اپنے کی شادی ہو اور میں کھل کر ساری رسومات انجوائے کروں۔ گلا کھنکھار کر بولتی میرال کے لہجے میں پیچھے سے آتے ابا کو حسرتوں کا ایک جہان آباد نظر آیا تھا۔ اکلوتی اور لاڈلی بیٹی کی ہر ضد، ہر خواہش پوری کرنے کو وہ ہر وقت تیار رہتے تھے۔ لو پتر، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ ایگزام تمہارے ویسے بھی جلد نمٹ جائیں گے، ابھی ہی تمہارے رشتے کی بات چلا دیتے ہوں۔ خوب جی بھر کر انجوائے کرنا اپنی شادی میں۔ ماں صدقے جائے، اماں کو تو بہانہ چاہیے تھا اس کی شادی کی بات چھیڑنے کے لیے۔ کیا ہے اماں یار، ہر بات میں میری شادی کا ڈھنڈورا لازمی پیٹنا ہوتا ہے آپ نے۔ اپنی شادی میں خاک ارمان پورے ہوں گے میرے۔ بھلا بتائیے، کیا میں اپنی شادی میں ناچ گا سکتی ہوں، یا پھر اپنے دلہے کی جوتا چھپائی دودھ پلائی کی رسمیں خود کرتی اچھی لگوں گی؟ منہ پھلا کر اصل معاملے پر ان کی توجہ دلائی تو اماں ابا دونوں ہی سوچ میں پڑ گئے۔ میری گڑیا ٹھیک کہہ رہی ہے سکینہ بیگم، پر میرال پتر، میں اکلوتی اولاد تھا اپنے والدین کی، نہ میرا کوئی بھائی نہ بہن ہے،
نہ کوئی دور دراز کا رشتہ دار۔ بھلا اب ایسی شادی کہاں ہو جہاں تم اپنی خواہشیں پوری کر سکو۔ ابا سامنے والی کرسی پر چوڑے ہو کر بیٹھ چکے تھے۔ پوائنٹ ہے نا ابا، میں کسی ایسے شخص کی شادی میں شرکت کرنا چاہتی ہوں جس کی پوری شادی کا وینیو تک میں ہی ڈیسائیڈ کروں۔ شادی کی شاپنگ سے لے کر مایوں کے بھنگڑے تک ہی پیش رہوں۔ اب کہ وہ کچھ زیادہ ہی ملکہ جذبات بنی تو اماں نے ٹیڑھی نگاہوں سے گھورا اسے۔ کس کی شادی میں عبداللہ دیوانہ بننے کا پروگرام ہے تمہارا؟ سوالوں کی کاری ضرب پڑی۔ ہاں پتر، اب بھلا تمہاری خاطر ہم بیاہ کا فنکشن تو نہیں کر سکتے نا، اور کر بھی لیں تو دلہا دلہن ناپید ہیں۔ شاباش پتر، اور کھیلنے کے بارے میں سوچ، یہ کام ممکن نہیں۔ ابا جی بھی بھولے بادشاہ ہی تھے۔ ان کے خیال میں میرال گڈا گڑیا کا کھیل کھیلنا چاہ رہی تھی۔ اوہو پیارے ابا جی، میں یہ سب تھوڑا کہہ رہی ہوں۔ دیکھیں، میری بیسٹ فرینڈ مہر بانو کی شادی ہے۔ ابا، میں اس کی شادی میں میری ساری تمنائیں پوری ہو سکتی ہیں، بس شرکت کی اجازت دے دیں۔ میرال نے بلی بالآخر تھیلے سے باہر نکال ہی دی تھی۔ نہ میرا پتر، منگنی میں تو تجھے بلایا نہیں ہے، بیاہ میں کس خوشی سے جانا ہے۔ اماں نے نہایت روایتی خواتین والا جواز پیش کیا۔ میرال بدمزہ سی ہوئی۔ اماں، کوئی باقاعدہ منگنی تھوڑا ہی کی تھی انہوں نے، بس گھر کے لوگ تھے، سادہ سی رسم کی تھی۔ ویسے بھی آپ بھول رہی ہیں، اس دن شہر میں پہیہ جام ہڑتال تھی۔ وہ بلاتی تب بھی میرا جانا ممکن نہیں تھا۔ میرال کی صفائی دینے پر مجبوراً ہی اماں کو دل پر جمے میل کو صرف ایکسل واش دینا ہی پڑا تھا۔ مہر بیٹی کی شادی طے ہو گئی ہے کیا؟ ابا جی نے پوچھا۔ نہیں ابا جی، بس 1-2 دن میں تاریخ فائنل ہونے ہی والی ہے۔ میرال یقین کی انتہاؤں پر پہنچی ہوئی تھی۔ واہ ماشاءاللہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ بیٹیاں جتنی جلد اپنے گھر کی ہو جائیں اتنا ہی اچھا ہوتا ہے، انہوں نے خاصی سوگواریت سے کہا تھا۔ میرال ان کی کیفیت اچھی طرح سمجھ سکتی تھی۔ پرائے گھر جانے کا خیال آتے ہی میرال کے دل میں بھی خدبدی سی مچی تو اٹھ کر ابا جی کے گلے کا ہار بن گئی۔ انہوں نے بھی بڑے پیار سے اس کا شانہ تھپ تھپا کر گویا تسلی دی۔ اچھا ابا جی بتائیں نا، میں ساہیوال جاؤں گی نا مہر کی شادی میں؟ اس نے تصدیق چاہی۔ ہاں پتر، کیوں نہیں، ضرور جانا، تمہاری بچپن کی سہیلی ہے۔ ابا جی نے کھلے دل سے اجازت دے دی۔ میرال جھوم اٹھی۔ اور ایک بات اور ابا جی، میں کم از کم 10 دن پہلے جاؤں گی مہر کے ہاں۔ وہ مزید پھیل کر چوڑی ہوئی۔ ٹھیک ہے، چلی جانا، ویسے بھی کہاں تم رکنے والی ہو، مگر پہلے اچھی طرح شاپنگ کر لو اپنے لیے۔ کیا یہ ہر وقت اوٹ پٹانگ کپڑے میں پھرتی رہتی ہو؟ یہ جینس شرٹ گاؤں میں نہیں چلتے۔ اماں موقع پاتے ہی اسے سمجھانے بجھانے لگتی تھیں، مگر آج تو میرال کسی بھی بات پر کوفت کا شکار نہیں ہونے والی تھی۔ یہ دن اس کے اندر نیا جوش ولولہ پیدا کر گیا تھا۔ اگلے دن مہر اور ماہنور سے ملاقات ہوئی تو جہاں مہر کی رنگت اڑی ہوئی تھی وہیں ماہنور خوشی سے دمک رہی تھی۔ پورا دن لیکچرز سنتے گزر گیا۔ یونیورسٹی آف ہوئی تو میرال کو تپ چڑھ گئی۔ صبح سے تمہاری زبانوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں، خبردار جو مجھے بنا کچھ بتائے دہلیز پار کرنے کی کوشش کی ہو تو۔ اس نے انگلی اٹھا کر دونوں کو وارن کیا۔ پاگلوں جیسی باتیں نہ کرو، ہمیں گھر جانا ہے۔ لیٹ ہو گئے تو ہماری شاہی سواری عام ایکسپریس نکل جائے گی۔ ماہنور نے یاد دلانا چاہا۔ میں تمہیں بتاؤں پاگل پن کیا ہوتا ہے؟ میرال نے آنکھیں نکالیں تو ماہنور کو ماننا پڑا۔
جبکہ مہر چپ تھی۔ یار گھر کیسے جائیں گے؟ مہنور پھر سے منمنائی۔ میسج کرو نا اپنے فرقان بھائی کو، آ کر لے جائیں تمہیں، بائی روڈ ہی۔ ٹرین سے جانے کے ایڈونچر سے تھکتی نہیں تم دونوں؟ میرال نے شان بے نیازی سے کام لیا تھا۔ ٹھیک ہے کہتی ہوں۔ مجبوراً ہی مہنور نے فرقان کو کال کر کے کہہ دیا کہ ان کی ٹرین مس ہو گئی ہے، وہ انہیں بائی روڈ لے جائیں آ کر۔ مہر بیچاری کہتی ہی رہ گئی کہ وہ فی الحال فرقان کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں رکھتی، مگر مہنور نے اس کی پہلے بھی کب سنی تھی۔ یونیورسٹی بند ہو چکی تھی، سو تینوں قریبی مارکیٹ چلی آئیں۔ ونڈو شاپنگ کے ساتھ ساتھ گپ شپ بھی جاری تھی۔ اف پوچھو ہی مت، کیا جاندار ڈرامہ ہوا۔ فرقان بھائی کے تو بس بے بسی بھرے آنسو ہی بہنے باقی رہ گئے تھے، اور یہ میسنی مہر ایسے رو رو کے دہائیاں دے رہی تھی۔ ایک پل کو تو مجھے بھی بیچاری کی اداکاری دیکھ کر غش آ گئی، اور ڈائلاگ ڈیلیوری بھی آہا کیا اعلیٰ تھی۔ فرقان، آپ نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا، آپ اس کلموہی کو چھنوں کو پسند کرتے ہیں، اس سے چھپ چھپ کے ملتے ہیں، مجھے یقین نہیں ہو رہا آپ نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا۔ ہا ہا ہا۔ مہنور نے مہر کی نقل اتاری۔ پوری کی پوری ساہیوال کی مینا کماری لگ رہی تھی۔ مہنور نے بھرپور قہقہ اچھالتے ہوئے مہر کی کل رات کی پرفارمنس پر اپنے سلیقے سے اسے داد پیش کی جو اسے قطعی نہیں بھائی تھی۔ اللہ کرے تجھے بھی یوں ہی جھوٹ بولنا پڑے اپنے ہونے والے رنڈوے سے، پھر پوچھوں گی میں تمہیں۔ مہر جل کر خاک ہوئی۔ اللہ نہ کرے ہماری مہنور کا شوہر کبھی رنڈوا ہو، اس صورت تو ہم ٹرپل ایم سے ڈبل ایم ہو جائیں گی نا۔ میرال نے بھی بھرپور ڈرامائی انداز میں انٹری ماری تھی۔ بالکل میرال، تم نے تو میری آنکھیں کھول دیں۔ ویسے بھی پھر ہمیں ہر جمعہ کے جمعہ قبرستان جانا پڑے گا۔ مہر کے ہاتھ بھی بھڑاس نکالنے کا اچھا موقع لگ گیا تھا۔ وہ مہنور کے نت نئے آئیڈیاز سے عاجز آ چکی تھی۔ ہلکی پھلکی کالج کی شرارتوں کی حد تک تو ٹھیک تھا، مگر ذاتی زندگی میں اوٹ پٹانگ، اور مہر کی نظر میں بہت حد تک مہنور کے واہیات آئیڈیاز بالکل انفیئر تھے۔ پہلے اسے بے مطلب ہی عباس سے بدلہ لینے کی سوجھی تھی، اور اس کے بعد اس پر عمل پیرا ہونے کا الٹا پلٹا راستہ مل گیا تھا، وہ بھی مہر کی شادی کی صورت میں۔ مہر کے خیال میں وہ اس کے بھائی سے کم خود مہر سے بدلہ لینے پر زیادہ تلی ہوئی تھی۔ مہر کی یہ رائے کل رات کے بعد سے اور بھی پختہ ہو گئی تھی۔ کل رات مہنور کے بے تکے پلان پر چلتے ہوئے وہ ایسی فاش غلطی بلکہ گری ہوئی حرکت کر چکی تھی جس پر پچھتانے کے علاوہ مزید کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ فرقان کئی دنوں سے رات کو ٹہلنے کے لیے چھت پر جاتا تھا۔ اس کی اس عادت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی مہنور نے اسے پھنسانے کی ترکیب نکالی تھی۔ موقع ملتے ہی مہنور نے ساتھ والی چھنوں کو فرقان کے موبائل سے میسج بھیج کر چھت پر بلوا لیا تھا۔ موبائل رکھتے وقت وہ میسج ڈیلیٹ کرنا ہرگز نہیں بھولی تھی۔ نتیجہ رات کو فرقان کے چھت پر جاتے ہی زمانے بھر کی کوٹھے ٹپنی کے نام سے مشہور چھنوں بھی وہاں ٹپکی۔ چند سیکنڈز بعد مہر بھی کورس کی کتابیں اٹھائے چھت کی طرف مشن کمپلیٹ کرنے کی غرض سے بڑھی۔ چھت پر پہنچتے ہی اس نے وہ میلو ڈرامہ دہرایا جو مہنور نے اسے ازبر کروا چکی تھی، مگر اس سب کے بعد مہر کو شدت سے کچھ غلط ہو جانے کا احساس ہوا تھا۔ فرقان کا سنجیدہ اور رنجیدہ چہرہ اس کے ضمیر کو جھنجھوڑ گیا تھا۔
کیا یہ فرقان کے ساتھ دھوکہ نہیں تھا؟ اس پر الزام تراشی کرنے سے اس کے کردار، اعتماد مان کو کتنی ٹھیس پہنچی ہوگی وہ سمجھ سکتی تھی، مگر اب کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت؟ وہی گھسا پٹا محاورہ فٹ آ رہا تھا۔ اس کی حالت ذرا میرال اور ماہنور سن لیتی تو اسے رام دلاری پیا کی پیاری کا تانا دے دے کر مار دیتی۔ اب بتا بھی چکو، آخر ایسا کیا ہوا تھا کل؟ میرال کا صبر کا پیمانہ لبریز ہوا، وہ صبر جو اس نے کبھی کیا ہی نہیں تھا۔ واللہ کیا بتاؤں، پورا کا پورا دھماکے دار سین تھا۔ ماہنور نے سما باندھا۔ فرقان بھائی چھت پر کھڑے تھے، مگر اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ تھی پڑوسیوں کی آوارہ چھنوں۔ بس پھر کیا تھا؟ اس سے پہلے کہ فرقان بھائی پر ڈورے ڈالنے میں کامیاب ہوتی، عین موقع پر اپنی شیر دل مہر پہنچ گئی اور جالیا دونوں کو رنگے ہاتھوں۔ بس تب سے فرقان بھائی صفائیاں دینے کا موقع تلاش کرتے پھر رہے ہیں، مگر اپنی مہر پھرکی بنی ان سے دور دوڑاتی پھر رہی ہیں۔ ساری بات سن اور سمجھ کر میرال کا خون ہی کھول گیا تھا۔ فرقان نے مہر کو اتنا بڑا دھوکہ دیا؟ میں ٹھیک ہی کہتی ہوں، یہ مرد ذات ہی بڑی ہی فراڈ ہیں، دوغلے دھوکے باز، کبھی نہ کبھی اپنی اوقات ضرور دکھاتے ہیں۔ مہر تم کبھی بھی معاف مت کرنا، ایسے مردوں کو سبق سکھانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ عورتوں کے حقوق کی علمبردار بنی میرال کو مہر نے آہ بھر کر دیکھا۔ یہ سارا افساد اس ماہنور کی بچی کا پھیلایا ہوا ہے، کمینی کا آئیڈیا تھا۔ ان کو فراڈ کے کیس میں پھنسا کر شادی پر آمادہ کر لے گی۔ مجھے اس ساری سچویشن میں ڈالنے والی یہی ہے وہ، اور اب کہتی ہے معافی کے لیے یہ شرط رکھوں کہ وہ فوراً سے پہلے مجھ سے شادی کر لے۔ بتاؤ بھلا، جب فرقان نے کوئی غلطی کی ہی نہیں تو میں کس بات کے لیے معاف کروں اسے؟ میں تو یہ سوچ سوچ کے ہلکان ہو رہی ہوں، اگر اسے ہماری سازش کا پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ مہربانوں کی دہائیاں بھی اپنی جگہ تھی۔ حقیقت کا یہ رخ جان کر میرال نے کھا جانے والی نظروں سے ماہنور کو گھورا۔ یہ بالکل غلط ہے ماہنور، یہ فرقان کے ساتھ دھوکہ ہے۔ میرال کو بھی ماہنور کے اس عمل سے سخت اختلاف ہوا۔ السلام علیکم۔ اس سے قبل کہ وہ مزید کسی بحث میں مبتلا ہوتی، اپنی پشت کی جانب سے نمودار ہو کر سلام تقریباً ٹھوکتے ہوئے احمد کی جانب متوجہ ہوئیں۔ کیسی ہیں آپ سب؟ وہ سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ ہم بالکل ٹھیک ہیں، آپ سنائیے یہاں کیسے؟ اشاروں کنایوں میں مہر اور ماہنور سے یہ کیا ماجرا ہے؟ دریافت کرتی میرال نے احمد سے بھی پوچھا۔ دراصل میں اپنے چند دوستوں کے ہمراہ یہاں آیا تھا، آپ لوگوں کو دیکھا تو بس یہاں چلا آیا۔ خیریت؟ آج آپ دونوں اپنے گاؤں واپس نہیں گئیں؟ احمد کی وضاحت پر ان تینوں کو اچنبھا ہوا۔ آیا اتنی معلومات، اور پھر اس معلومات میں احمد کی دلچسپی کچھ تو گڑبڑ تھی، مگر فی الحال اس کے منہ پر وہ اپنی اس سوچ کا اظہار کرنے سے قاصر تھیں۔ کیا میں آپ لوگوں کو جوائن کر سکتا ہوں؟ اب کہ وہ گلا کھنکھارتے ہوئے اس سے اجازت طلب کر رہا تھا، تینوں نے ایک دوسرے کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ہماری آج کی گیدرنگ کافی ذاتی قسم کی ہے۔ ماہنور نے بد لحاظی کے تمام ریکارڈ فنا کیے تو احمد کا چہرہ دھواں دھواں ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ ایکسکیوز کر کے پلٹ جاتا، مہربانوں نے اسے روک لیا۔ ارے کوئی بات نہیں احمد بھائی، آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں۔ ماہنور کی تو دراصل مذاق کی پرانی عادت ہے۔ احمد تو جیسے اسی موقع کی منتظر تھا، جھٹ کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ کیا کھانا پسند کریں گے آج؟
हमें मेज़बानी का मौका दें। मिराल भी कुछ कम न थी। आदाब मेज़बानी निभाती उसकी आंखों में शरारत नाच रही थी। अरे नहीं नहीं, इस तकल्लुफ़ की कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि आज की ट्रीट मेरी तरफ से। आप कुछ भी ऑर्डर करें। अहमद ने मुस्कुराते हुए तकल्लुफ़ से काम लिया, जबकि ये मेहरबानियाँ महानूर की समझ में तो कतई नहीं आ रही थीं। ऐसे कैसे? आप हमारे मेहमान हैं, ट्रीट तो हमारी तरफ से होगी। मिराल बज़िद हुई तो अहमद को हथियार डालने पर मजबूर किया। कोक और बर्गर से लुत्फ़ अंदोज़ होते हुए अहमद कुन अखियों से महानूर और मिराल अहमद को देखती ही रही थी। महानूर के लिए उसके जज्बात मिराल वाज़ेह महसूस कर चुकी थी। मुस्तकबिल में महानूर की दुर्गत बनाने के लिए अच्छा मौका हाथ आ गया था। इससे फ़ायदा क्यों न उठाती। अहमद से हल्की फुल्की गपशप अब भी जारी थी। वैसे कहीं मंगनी वगैरह हुई है आपकी? मिराल ने बातों बातों में मौजू गुफ्तगू अपनी मंशा की जानिब मोड़ दिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है फ़िलहाल। टिश्यू पेपर से हाथ पोंछते हुए वो एक तिरछी सी नज़र महानूर पर डालकर अहमद बोला, वाह, ये तो अच्छी बात है। मेरा मतलब है अब मंगनी कर लेनी चाहिए आपको। मिराल ने मुंह से निकली बेतुकी बात को संभालना चाहा। जी ज़रूर, अहमद ने बस इतना ही कहा था। वैसे मेहर की मंगनी महानूर के भाई से हो चुकी है, बल्कि अभी कुछ ही दिनों में शादी है उसकी। यही नहीं, महानूर की मंगनी की भी बातचीत चल रही है। उसके घर वालों ने तो सोच रखा है, जो पहला मुनासिब उम्मीदवार मिला कुड़ा उसी के नाम निकल आएगा। कोक का बड़ा सा घूंट भरती मिराल महानूर को पहलू बदलने पर मजबूर कर गई। महर ने भी तशवीशनाक नज़रों से मिराल को देखा। आया वो मुबालगा आराई से काम क्यों ले रही थी। दूसरी जानिब अहमद के चमकते दमकते चेहरे की जोत बुझ गई थी। मुबारक हो महर, वो बोला तो बस इतना ही। इसके बाद मिराल ने लाख मना करने पर भी बिल उसने ही दिया और उनकी कंपनी पर उनका शुक्रिया अदा करता वहाँ से रुखसत हो गया। वैसे ज़बान का पक्का नहीं है महानूर, पहली मेरी मेज़बानी कबूल कर ली और फिर खुद मेहमानदारी करके चलता बना। मिराल के कॉम्प्लीमेंट पर महानूर ने कच्चा चबा जाने वाली निगाहों से घूरा था। बर्गर का आखिरी टुकड़ा मुंह में तकरीबन ठोसा। उसके औसाफ तुम महानूर पर क्यों वाज़े करना चाहती हो? महर नासमझी के आलम में पूछने लगी। देखा नहीं तुमने महानूर में कितनी दिलचस्पी दिखा रहा था। मुझे तो लगता है महानूर के लिखे गए रुके लड़के के दिल का चैन चुरा गए हैं। वो तो यही समझ रहा होगा कि वो सब कुछ महानूर उसके लिए लिखती है, और अच्छा है ना, इसी बहाने महानूर भी ठिकाने लग जाएगी। मिराल का तजज़िया बड़ा जानदार था। क्या मतलब ठिकाने लग जाऊंगी? महानूर ने दांत कचकचाए। लिख कर रख लो, बहुत जल्द अहमद के लिए तुम्हारा हाथ मांगा जाएगा और तुम बाखुशी हाँ